يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقاق، انفطار اور انفراج، یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں آسمان کی جو موجودہ حیت ہے اس کے بدلنے کے لیے. یہ حیت بدل جائے گی، یہ محکم اور یہ مضبوط اور دروازوں والا آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا. تشقق السماء بالغمام، بادلوں کی شکل میں آسمان پھٹ جائے گا. بادل کے ٹکڑوں کی طرح ایسے اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ فضا میں تیرتے پھریں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. ہر جگہ شگاف ہی شگاف پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سماء وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، انفراج. تو اسی طرح تتفطر یا انفطرت پیچھے گزر چکا ہے، جب سماء انفطرت، اور یہاں انشقت آیا. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یتفطرن، تو آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا. انفطار کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ پھٹ کے اڑنے لگے، پھٹ کے اڑنے لگے، یہ انفطار ہے. اور انشقاق کا معنی یہ ہے کہ اس میں شگاف پڑ جائے اور اس کے اندر فاصلہ پیدا ہو جائے کہ اس میں جو جوڑ ہے اور جو اس میں لگاؤ ہے اور آپس میں پیوستگی ہے یہ ختم ہو جائے. انشقاق وہ شک کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا اور کسی چیز کو کھول دینا. اذا السماء انشقت، جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان دھرے گا اپنے رب کے لیے. آذینہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کان کو جھکا کر اس کی بات سننا، یعنی بات سننے کے لیے کان جھکائے گا. آذینت لربھا، اپنے رب کا حکم سننے کے لیے گوش بر آواز ہوگا. وحقت، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے اللہ کا حکم سننے کے لیے گوش بر آواز ہو، اور جو ہی اسے جو حکم ملے اسے پورا کرنے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے، فوراً عمل پیرا ہو جائے، فوراً اس کو قبول کر کے اس کو بجا لائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو وہ اپنے رب کی بات سنے گا، یعنی وہ اس طرح فرما برداروں کی طرح گوش بر آواز ہوگا کہ جو مجھے حکم ملے میں فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوں. تو آسمان، یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، اس سے نیچے جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، اور جتنے یہ بڑے بڑے اجرام فلکیہ ہیں، یہ سب آسمان سے چھوٹے ہیں اور یہ بہت بڑے ہیں. یہ بھی سارے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا درم برم ہو جائیں گے، اور ان کا جو آپس میں نظام ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور یہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھومتے رہتے ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے ہلچل تلپٹ ہو جائے گا اور سب کچھ جو ہے اس کے اندر اختلال رونما ہو جائے گا اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے لیے وہ کان لگائے گا، اور وحقت، اور وہ اس کا مستحق ہے اور وہ اس کے لائق ہے، اور یہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے رب کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو اور جو حکم ملے اس کو فوراً بجا لائے اور اس کو پورا کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو تان دیا جائے گا. مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے تان دینا. جیسے چمڑا ہوتا ہے نا، اس کو گیلا کر کے پھر اس کو ایسے کر کے لکڑی کے ساتھ یا اور کسی آلے کے ساتھ ایسے لمبا کر دیتے ہیں اور پہلے سے وہ بڑھ جاتی ہے. تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اسی طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا، تان دیا جائے گا اور لمبا کر دیا جائے گا. اور اس کے اندر یہ جو ابھار
اور یہ جو اس کے اندر انخفاض اور اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، سب زمین برابر ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین یہ نہیں رہے گی، اس کو بدل دیا جائے گا، اس کی کیفیت اور ہو جائے گی، اور پوری کی پوری مخلوق جو ہے انسان اور جن وہ اس زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور ہر انسان اپنے قدموں کی جگہ کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اس کے ارد گرد ہی اس کا پسینہ جو ہے وہ سارا جمع ہو رہا ہوگا۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ بڑا ہلکا اور آسان دن ہوگا، لیکن برے لوگوں کے لیے وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اوپر کی سارے پہاڑ اور ساری بلندیاں، سارے ٹیلے اور سارے فراز جو ہیں برابر کر دیے جائیں گے، اور جو اس کے اندر انخفاض اور جو اس کے اندر نیوان ہے اور جو اس کے اندر پائیں علاقے ہیں، نیچے علاقے ہیں، یہ سب ابھار کے برابر کر دیے جائیں گے، وادیاں نہیں رہیں گی اور نشیب نہیں رہیں گے، ہر چیز برابر ہو کے برابر زمین بن جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اسے باہر نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنا سب کچھ اگل دے گی، تخلت خالی ہو جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، اموات ہیں، خزانے ہیں، اعمال ہیں، جو کچھ انسانوں نے دفن کیا ہوا ہے، یہ سب باہر اگل دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، القا یلقی القان، وَتَخَلَّتْ، تخلا یتخلا تخلیًا، خلو سے نکلا ہے، یہ خلو سے نکلا ہے، خلا یخلو خالی ہونا، تو تخلت، اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی اور اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا، وتخلت، اور انسان جو ہیں یہ بھی اس زمین سے باہر نکل آئیں گے، جیسا کہ آتا ہے احادیث میں کہ جو انسان ہے جب دفن ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، سوائے جو دمچی کی ہڈی ہے اس کا ایک جز جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور وہ شاید وہی حصہ ہے جو بالکل انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں انسان کے مقد کے قریب بالکل چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، بکرے کی جب نکالتے ہیں نا پٹھ، تو آخر میں ایک ہڈی نکلتی ہے جس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کا بھی حال یہی ہے، انسان کی دمچی کے اندر بھی چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، جس سے انسان کے وجود کا آغاز ہوتا ہے، وجود کا آغاز ہوتا ہے، انسان علقہ ہوتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، اور مضغہ سے پھر ہڈیاں بننی شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ عجب الذنب، یہ دمچی کی ہڈی کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ باقی رہتا ہے، یہ زمین کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح محفوظ ہوتا ہے جیسے یہ گھاس پھوس کے بیج نہیں ہے زمین کے اندر ہوتے ہیں، زمین کو کھول کے نکالو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن بارش پڑتی ہے تو اس کے اندر سے نکل آتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ دیوار کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے مٹی کے اندر، اور وہاں جا کر وہ پیپل کا یا بورڈ کا درخت جو ہے نا وہ وہاں جا کے نمو شروع کر دیتا ہے، وہاں جا کے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بیج جو ہیں یہ زمین کے اندر ہوں گے، اور بارش ہوگی، اور بارش کے نتیجے میں پھر انسان زمین سے اسی طرح باہر نکلیں گے جیسے بارش کے بعد زمین سے پودے اور درخت اور نباتات نمودار ہوتے ہیں، اس طرح پیدا ہوں گے انسان، اور زمین پھٹے گی اور انسان اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ انسان جب نکلے گا تو مکمل حالت میں ہوگا، یعنی اس کا وجود بالکل مکمل ہو چکا ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا وجود بھی کامل ہو چکا ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کے وجود بھی بڑے ہو چکے ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہمارا وجود ہے یہ ایسا ہے کہ ہم ایک حد کے اندر رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارا وجود بڑھتا نہیں ہے، قد بھی نہیں بڑھتا، اور انسان کا جو طول اور عرض ہے یہ ایک حد کے اندر رہتا ہے، لیکن ہر وقت یہ جسم جو ہے ہمارا ناکارگی کے ساتھ ختم ہوتا رہتا ہے اور نیا اس کے نیچے سے بنتا رہتا ہے، اور یہ جو ناکارگی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بھی محفوظ ہوتا رہتا ہے، جاتا کہاں ہے
یہ ہمارے پسینے کے ساتھ، ہماری میل کچیل کے ساتھ اور ہمارے بول و براز کے ساتھ سارا زمین میں چلا جاتا ہے، اور اس جسم کے یہ حصے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے اور پھر اسی جسم کے اندر لوٹا دیے جائیں گے، اور پھر ان سارے اجزاء کے ساتھ یہ جسم مکمل حالت میں بنے گا، اور انسان جو ہے وہ 90 فٹ کا اور اسی لمبائی کے ساتھ انسان جو ہے چوڑائی میں بھی ہوگا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ انسان کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہوتی ہے، انسان جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی چوڑا ہوتا ہے۔ ایسے کر کے انسان کرے نا، ایسے کر کے انسان، یہ جو ہاتھ ہے انسان کے، یہ 4 ہاتھ بنتے ہیں، تو انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ناپ کے دیکھیں، یہ بھی 4 ہاتھ ہی ہوگا۔ چوڑائی لمبائی انسان کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو انسان کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی بن جائے گی۔ تو اس قد کاٹھ میں انسان نے نکلنا ہے زمین سے۔ تو جنتی جو ہیں وہ تو پھر بڑی خوبصورت شکل میں ہوں گے، اور جہنمی جو ہیں ان کی اسی طرح، ان کے ہونٹ بہت موٹے ہیں، دانت بہت بڑے ہیں، چہرہ بہت بڑا ہے، اور یہ جسم اتنا بڑا ہے، اور وہ جسم کے سارے اجزاء اس جسم کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے۔ کس لیے؟ تکلیف زیادہ ہو، عذاب زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو، عذاب زیادہ ہو، اور ان کو راحت اور نعمت کا جو ہے نا تلذذ یہ اور لطف یہ زیادہ حاصل ہو، اس لیے اللہ رب العزت ان کے جسم بڑھا دے گا اور ان کے جسم بھی بڑھا دے گا۔ وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی گوش بر آواز ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہوگی، وحقت، اور یہی اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آسمان بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور زمین بھی اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جب پیدا کیا تھا تو کہا تھا ایتیا توً او کرہا، تو انہوں نے کہا تھا قالتا اتینا طائعین۔ تو یہ ایک ذی شعور مخلوق ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ بے شعور ہے، یہ بے شعور نہیں ہے، یہ باشعور ہے، اور زمین و آسمان اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تکوینی صادر ہوگا، ان کے لیے تشریعی احکام نہیں ہے، ان کے لیے تکوینی احکام ہیں۔ جو تکوینی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے صادر ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے اور فوراً اس کی تعمیل کریں گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ اوپر جو ہے اذا کے ساتھ شرط کا ذکر ہوا۔ اب اس کی جزا کیا ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ایسے ہونے والی، جب ایسا ہو گیا، اور جب ایسا ہو گیا تو پھر اے انسان تو اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ جب ایسا ہوگا تو پھر تو محنت کرتا ہوگا، محنت کر کے آگے بڑھتا اپنے رب کے ساتھ جا ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو اپنے رب کے ساتھ جا ملے گا۔ اس آیت کے اندر اس شرط کا جواب موجود ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ یہ ہے تو بعد میں، لیکن واقعتاً اس کو پہلے ہونا چاہیے، لیکن بعد میں ذکر کیا گیا ہے تحویل کے لیے۔ اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، اور اس کا جواب ذکر نہیں ہوا۔ کس لیے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یذہب کل مذہب، ہر طرف اس کا دل اور اس کے خیال اور اس کی سوچ اور اس کا تصور جائے، جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ تو اس ہولناکی کو متصور کرنے کے لیے اور اس ہولناکی کو مستحضر کرنے کے لیے یہاں جواب شرط کو محذوف کر دیا۔ امام زمخشری بلاغت کا امام ہے، عقیدے میں تو وہ حنفی، فروع میں حنفی ہے اور عقیدے میں معتزلی ہے، لیکن لغت کا اور بلاغت کا امام ہے۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ یہاں جواب شرط محذوف ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، وہ بھی متکلم ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ان کی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس آیت کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہو۔ اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، قدح یقدح کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام میں اتنی مشقت اٹھانا کہ انسان کے پاؤں پہ، انسان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں۔ انسان کا ہاتھ جو ہے نا، ہوتا ہے نا، کسی چلائیں، چارپائی بنیں، چیزیں اٹھائیں،
ادھر ادھر کام کریں تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں نا، آبلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو خدوش اور یہ جو زخم اور یہ جو ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو قدوح کہا جاتا ہے، ان کو قدوح کہا جاتا ہے۔ تو قدح یکدو کا معنی ہوتا ہے کام کرنے کے لیے انسان مشقت اٹھائے۔ انک کادح الی ربک قدحا، انک کادح، زمین دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی محنت مشقت کی زندگی ہے، یہ آرام آسائش کی زندگی نہیں ہے۔ انسان کو ہر کام کے لیے نیکی کرنی ہو تب بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور برا کام کرنا ہو تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی آسانی سے نہیں ہوتا۔ چور کو چوری کرنے کے لیے کتنے جان جوخم کر کام کرنے پڑتے ہیں، اور بھی کوئی برائی کا کام انسان نے کرنا ہو تو اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ انسان کو پپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو مشقت ہے، اس میں مشقت ہے۔ اس زندگی کے اندر محنت، مشقت اور کلفت کو برداشت کرنا یہ لازمی ہے، اور انسان یہ محنت مشقت والی زندگی میں عمل کرتا ہوا، نیک یا بد، حسنہ یا اسوء، برا، دونوں میں سے جو بھی کرتا ہے اس کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ انک کادح الی ربک قدحا، تو محنت اور مشقت اٹھاتے ہوئے پیش قدمی کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، تو متقدم، انک کادح متقدم الی ربک، آگے بڑھنے والا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور عربی زبان کا ایک یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کا معنی مضمن کر دیا جاتا ہے، وہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ قادح، اور اس معنی کے لیے اس کا جو حرف صلہ ہوتا ہے، حرف جار ہوتا ہے، اس کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو قدح یکدو کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ مشقت والا کام کرنا، قدح یعنی اس نے محنت اور مشقت اٹھائی کام کرنے کے اندر، لیکن اس کا صلہ الہ نہیں آتا، الہ صلہ آتا ہے تقدم الی کذا یا قدم الی کذا، اس کی طرف بڑھا، اس کی طرف آگے آیا، تو تقدمہ یا قدمہ، یہ جو ہے مقدم جو ہے یہ متقدم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مقدم یا متقدم جو بھی ہو، وہ اس کے اندر مضمن ہے، وہ اس قدح جو ہے اس کو متضمن ہو جاتا ہے، اور الہ جو اس کا صلہ ہے وہ یہاں لایا گیا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے۔ تو محنت مشقت کرتے ہوئے تو بڑھنے والا ہے اپنی رب کی طرف، قدحا، اور یہ مفعول مطلق جو ہے اس فعل کے اندر اس کی تاکید کے لیے اور اس کے معنی میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ قادح الی ربک قدحا فملاقی، یہ ملاقی اس کو ملنے والا ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ انسان کا عمل بھی ہے جو محنت اور مشقت سے انسان کرتا ہے، یا اپنا رب جو جس کی طرف تو بڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کے حضور پیش ہو جائے گا، وہ بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ اپنے رب سے جا ملے گا یا اپنے عمل سے جا ملے گا، جیسے پچھلی صورتوں میں آیا، علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں اور میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور میں نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کس چیز کو میں نے مقدم کیا اور اس کو میں نے اختیار کیا، اور کس چیز کو میں نے پیچھے کر کے اسے نظر انداز کیا اور اسے چھوڑ دیا اور اسے اختیار نہیں کیا، یہ انسان کو پتہ چل جائے گا۔ اپنے عمل کو جا ملے گا یا اپنے رب کو جا ملے گا، اور یہ دونوں تقریباً متلازم ہیں اور دونوں ہی موجود ہیں۔ عمل بھی انسان کے سامنے آ جائے گا اور رب کے سامنے بھی انسان پیش ہو جائے گا، یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ساتھ متلازم بھی ہیں اور دونوں موجود بھی ہیں۔ انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اپنے رب کی طرف محنت کرتے ہوئے بڑھنے والا ہے، اور خوب محنت کرنے والا، اور اللہ سے جا کر ملنے والا، یا اپنے عمل کو جا دیکھنے والا اور جا پانے والا، تاکہ اس کا بدلہ ملے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس وہ خوش نصیب۔ اللہ اکبر، اللہم انا نسألک ان تجعلنا منہم بفضلک ورحمتک۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش نصیب جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں، بیمینی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو پس اس کا حساب لیا جائے گا، جلد حساب لیا جائے گا، اس کا آسان حساب۔ یہاں یحاسب یہ باب مفعلہ ہے، تو محاسبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا حساب کرنا، لیکن بعض اوقات جو ہے
یہ یک طرفہ حساب کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اور اس میں مفاعلہ کا معنی جو مشارکہ ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ معنی اس میں موجود نہیں ہوتا، مشارکہ والا معنی موجود نہیں ہوتا۔ یک طرفہ حساب کو بھی محاسبہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے باب مفاعلہ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ انسان حساب کرتا ہے تو بڑی قرید کر کے اور بڑی نک سک کے ساتھ اور بڑی چھوٹی موٹی ہر چیز کو جانچ کے گہرا حساب کرتا ہے، تاکہ بندہ اس کو کہیں پکڑنے کی کوشش کرے کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں زیادتی کی ہے، کہاں ڈنڈی ماری ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے باریک بینی والا حساب، یہ جیسے کون کرتے ہیں؟ نیب والے، ہیں یہ نیب والے جس طرح لوگوں کا حساب کرتے ہیں نا، تو پکڑنے کے لیے یہ کسی طرح جو ہے نا اس کو سزا دی جائے اور اس کو گرفتار کر کے جو ہے نا مستوجب سزا قرار دیا جائے، تو اس طرح کا حساب جو ہے نا یہ ایک یک طرفہ کیا جائے، اس کے لیے محاسبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں مشارکہ کا معنی نہیں ہے۔ اللہ کا حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ کا حساب نے کس نے لینا ہے؟ تو اللہ رب العزت حساب لیں گے، یحاسب، حساب لیا جائے گا اس کا، حسابا یسیرا، آسان حساب۔ اور یہ جو آسان حساب ہے یہ حساب نہیں، حدیث میں آتا ہے من حوسب عذب، جس کا حساب ہوا اسے تو عذاب ہوگا، کیونکہ حساب وہ ہوتا ہے جس میں مناقشہ ہو، یہ ہے کیوں ایسے ہے، یہ کیوں کیا، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، ایسے بھی ہو سکتا، ایسے تو نے کیوں کیا۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ، کہ ایک ایک چیز پر اس کو روکنا اور پھر اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کرنا اور اس کو کریدنا کہ اس نے اس میں یہ خیانت کی ہے، یہ کیوں کی ہے۔ تو نقاش اور سختی والا حساب یہ تو جس آدمی کا ہو گیا اس کو تو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ حساب یسیر جو ہے یہ ہے العرض۔ عرض کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو سب سے الگ کر کے اپنے پاس بلا لیں گے، اور اپنے پاس بلا کے اللہ رب العزت اپنے اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یقررہ بذنوبہ، اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کروائیں گے، بندے تو نے یہ کیا، ہاں میں نے کیا، یہ بھی کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے، اور انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، ریکارڈ اس کے سامنے ہے، عمل اس کے سامنے ہے، زمین و آسمان کی گواہیاں موجود ہیں، تو انسان نے یہ سارے منظر دیکھے ہوں گے تو انسان انکار تو کرے گا نہیں، اللہ سے ڈرتے والا بندہ ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بندے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، جا آج میں نے تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیا، اور معاف ہی نہیں کیا، اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر کے ان کی جگہ پہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے مسکرا اٹھے گا اور خوش ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے جو میں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں، فرمایا وہ بھی میں نے معاف کر دی اور ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ ہے العرض، یہ ہے حساب یسیر۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہم سب کا حساب یسیر فرمائے۔ اور باقی جو حساب ہے قرید والا اور نقاش والا، تو وہ تو حساب ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کے بارے میں پوچھنا ہے، جوانی کے بارے میں پوچھنا ہے، عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، مال کے بارے میں پوچھنا ہے، علم و عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، مال کے کسب و انفاق کے بارے میں پوچھنا ہے، اور سمع و بصر کے بارے میں پوچھنا ہے، اور جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر ڈالی تھیں ان کے بارے میں پوچھنا ہے، اور امانت کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو امانتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں یہ ساری ان کے بارے میں انسان نے جواب دہی کرنی ہے۔ اور اسی طرح انسان کی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ ساری چیزوں کو انسان جمع کرے تو ان سب کا انسان نے حساب دینا ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور ماذا جبتم المرسلین ماذا کنتم تعبدون، یہ قرآن مجید کے جو مقامات ہیں ان کو انسان استحضار کرے ان کا، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا انسان سے پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، اچھا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان اور سہل حساب ہوگا اس کا۔ تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف، جنت میں اس کی بیویاں حور عین اور اس کے غلمان اور خدام
یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، یہ جو ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کی طرف پلٹ جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس کی وہ بیویاں بھی جو دنیا میں نیکوکار تھیں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور بیویاں بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ اور جس کی متعدد بیویاں ہیں نیکوکار، وہ تو ساری اس کو مل جائیں گی، اور جس کی ایک بیوی ہے اس کی کم از کم 2 بیویاں انسانوں میں سے ہوں گی، 2 بیویاں انسانوں میں سے ہوں گی۔ اور اسی لیے آخر کار جو ہے جنت میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، عورتوں کی تعداد جنت میں مردوں سے بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور جن کی زیادہ ہیں اور انہوں نے زندگی میں زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کی، وہ فوت ہوگی، پھر اور سے کر لی، پھر اور سے کر لی، تو وہ ساری اس کے نکاح میں ہوں گی، وہ ساری اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو ینقلب الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کے جائے گا، مسرورا، انتہائی شاداں، فرحاں، نازاں، خوش خرم، اللہ اکبر، بڑا خوش کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بھی انسان کو جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، انسان کو شادمانی ہوتی ہے کہ میرا رزلٹ اچھا آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، اور وہ تو پھر ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کا کوئی امکان اور تصور ہی نہیں، ایسی ازلی اور ابدی اور دائمی کامیابی، دائمی اور ابدی کامیابی انسان کو حاصل ہوگی، جس کے بعد کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی ناکام ہوگا۔ فسوف ینقلب الی اہلہ مسرورا، اصل خوشی یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور رہا وہ اوتی کتابہ، جو دیا گیا اپنی کتاب، اپنا نامہ عمل، وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ جو ہیں یہ جکڑ دیے جائیں گے، زنجیر کے ساتھ ہاتھ جکڑ دیے جائیں گے، اور یہ ایسے پیچھے ہوں گے، تو اس کا نامہ عمل پیچھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا جو دایاں ہاتھ ہے یہ گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور اس ہاتھ کو پیچھے کر کے باندھ دیا جائے گا، پیچھے کر کے باندھ دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا جن کی گردن اتارنی ہوتی ہے نا، ان کے ہاتھ ایسے پیچھے کر کے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے پیچھے کر کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور گردن اس کی ایسے ہوتی ہے، اور لا کے میدان میں بٹھا کے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندھے جاتے ہیں، پیچھے باندھے جاتے ہیں ان کے ہاتھ، تو پیچھے ہاتھ اس کا بندھا ہوا ہوگا، یہ ہاتھ جو ہے یہ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے پیچھے کمر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس کو پیچھے اس ہاتھ میں وراء ظہرہ، پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ کے اندر اس کا نامہ عمل اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، پس وہ عن قریب پکارے گا ہلاکت کو، تباہی کو، موت کو اور بربادی کو۔ یدعو ثبورا، ثبور جو ہے یہ ہلاکت کو کہتے ہیں، اور ہلاکت بھی ایسی کہ جو مسلسل انسان کو تباہ کرنے والی، اور مسلسل انسان کو ناپید کرنے والی، اور مسلسل انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہو، اس کو ثبور کہتے ہیں۔ اسی سے مثابرہ کا لفظ نکلا ہے۔ مثابرہ کا معنی ہوتا ہے مداومت، کسی عمل کے اوپر ہمیشگی کرنا، اور مسلسل اس کو کرتے رہنا، تواتر کے ساتھ، اتصال مواصلت کے ساتھ، انقطاع نہ اس میں آئے۔ تو صبور ایسی تباہی جو ختم ہونے والی نہ ہو، بار بار اس کو تباہ کرتی رہے۔ فسوف یدعو ثبورا وثبورا ویصلی سعیرا، یصلی، 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 یہ قراءات ہیں، تو ان میں فرمایا کہ وہ داخل ہوگا آگ میں۔ صلی یا یصلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان آگ کے اندر اس طرح چلا جائے کہ ساری چاروں طرف سے آگ ہی آگ اس کو گھیرے ہوئے۔ یصلی سعیرا، وہ جہنم کی آگ میں ایسے داخل ہوگا جیسے یہ مکئی کا بھٹا نہیں ہوتا، اور یہ راکھ کے اندر بھوننے کے لیے اس کو ڈال دیتے ہیں، اوپر بھی وہی راکھ ہوتی ہے اور نیچے بھی، اور چاروں طرف اس کے اندر وہ اس کو ڈال، یہ معنی ہوتا ہے صلی یصلی تسلیہ کا، تسلیۃ جہیم، اسے جہنم کے اندر اس طرح ٹھونس دیا جائے گا، اور آگ کے اندر اس طرح اسے جھونک دیا جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے اندر، اور اپنے دوستوں اور یاروں کے اندر، اور اپنے احباب اور رفقا کے ساتھ مسرورا، بڑا خوش تھا، بڑا بے فکر تھا، بڑا بے پرواہ تھا، اور
خوشیاں اور شادمانیاں منانے کے لیے اور ماننے کے لیے ہی ہر وقت سوچتا رہتا تھا اور منصوبے بناتا رہتا تھا کہ اب فلاں طرف چلے، وہاں گرمیاں گزار کے آنی ہیں، وہاں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہاں دیکھ کے آنا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں دیکھ کے آنا ہے، خوشیاں۔ اور آج کی جو تہذیب ہے اس نے انسان کی زندگی کا مقصد اسی چیز کو بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے کس کے لیے؟ خوشی کے لیے اور خوشی منانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے اور خوشیاں منانے کے لیے۔ پلیئر، خوشی اور انجوائمنٹ، اور اس خوشی کو منانا اور اس خوشی کو استعمال میں لانا اور اس خوشی سے خوش ہو کر مسرور اور اس طرح خوش اور خرم رہنا کہ بس انسان کو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو، سب کام ہو رہے ہیں، سب کام چل رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ان کے اثاثے ہیں، تو ان کے پیسوں کا ریٹرن جو ہے دنیا لگی ہوئی ہے ان کے حسابوں کے لیے، اور ان کا جو بیلنس ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور ان کے خزانوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ وہاں سے جتنا چاہتے ہیں لے کر اپنے شوق پورے کرنے کے لیے۔ جیسے ابھی وہ آبدوز جو ہے وہ تباہ ہوئی، وہ کس شوق کے لیے وہ گئے اتنے زیادہ پیسے لگا کر اور موت کا سودا کیا انہوں نے، تو اپنے ان سامانوں کے لیے وہ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں اور شادمانیاں جو ہے وہ ان کے اندر زندگی بسر کرتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اِنَّهُ ظَنَّ اس کا یہ گمان تھا، أَن لَّن يَحُورَ کہ اسے پلٹنا نہیں ہے، اسے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، اسے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ أَن لَّن يَحُورَ، حَارَ يَحُورُ حَوْرًا، حور کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یا تو انسان کا پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، یا انسان کا کسی اور حالت کی طرف منتقل ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حارہ کا معنی، حارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حارہ یحور حوراً۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کے جانا نہیں ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ یہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، بس ایسے ہی لوگ ڈرانے کے لیے دمکانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہ اس کا گمان تھا، اور اسی گمان کے مطابق وہ اس سے بے خوف اور اس سے بالکل بے پرواہ تھا، اور کبھی بھی اس چیز نے اس کو بے چین اور بے قرار نہیں کیا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں یہ حرف ایجاب ہے، اور اس کی نفی کہ اس کا لوٹنا نہ لوٹنا، اس کی نفی اور لوٹنے کا اثبات کہ کیوں نہیں، اس نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، كَانَ بِهِ بَصِيرًا، وہ اس کی ساری حرکتوں کو، اس کی حرکت و سکون کو، اس کے سارے اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا، اور سارا اس کے علم تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور اس نے تو اس لیے ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اس نے جانا کہاں ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، میں نے اس کو اللہ اکبر دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور اس کا سارے کا اس سے حساب لینا ہے، اور اس سارے کیے کا اس کو بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت بڑے حلم کے ساتھ اور بہت زیادہ اللہ رب العزت صبر کے ساتھ، اللہ صبور بھی ہے اور اللہ رب العزت حلیم بھی ہے، صبر و حلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو موقع دیے رکھا۔ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، وہ رب اس کو دیکھ رہا تھا، اور اب اس کے مطابق اللہ رب العزت اسے دوبارہ اپنے سامنے پیش کریں گے اور دوبارہ کھڑا کر کے اس کے ساتھ حساب والا معاملہ کریں گے۔